ریڈیو پاکستان نوجوانوں کے لیے پروگرام پیش خدمت ہے ہم نوجوان. پروڈیوسر محمد اظہر. پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی. السلام علیکم. قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے اسٹوڈیوز سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ہم نوجوان. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان صفیہ کوثر، اور یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں محمد اظہر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارے نوجوانوں کا پروگرام ہے، اور آج کل ہمارے نوجوان تعلیم میں بہت زیادہ مصروف ہیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر بھی کئی سرگرمیاں ہیں جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں. کھیل کود بھی ہے، اس میں میوزک بھی ہے، اس میں لکھنا پڑھنا بھی ہے، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بھی ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے، اور پھر کچھ ایسا کام بھی ہے جس سے وہ روپے پیسے کما سکیں. تو ان کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان پہلوؤں پر ہم کسی نہ کسی حوالے سے کسی ماہر کو اپنے پروگرام میں بلواتے ہیں اور ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ایسے ماہرین موجود ہیں. آج ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوگا ایک قوم ایک نصاب. اس حوالے سے ہم مذاکرہ کریں گے، گفتگو کریں گے. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنے سلسلے کی جانب جو کہ ہے ایک قوم ایک نصاب. جی، ایک قوم ایک نصاب میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیوز میں قاسم بیگ صاحب، آپ بھی ماہر تعلیم ہیں، ٹرینر بھی ہیں. آپ کو اسکول میں مینجمنٹ لیول پر اور ٹیچرز لیول پر پڑھانے کا تجربہ حاصل ہے، اور آپ سے بھی ہم بات چیت کریں گے. آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی، بہت شکریہ آپ کا آج اپنے ریڈیو پروگرام میں بلانے کا. موسٹ ویلکم. یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا. ریڈیو ایک بڑا ادارہ ہے، اور یہاں پر یوں سمجھے کہ ریڈیو میں داخل ہوتے ہی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. آپ بچپن میں ریڈیو سنتے بھی ہوں گے. ایک قوم اور ایک نصاب کا ہم نے بڑا ذکر سنا ہے، اور بڑی امیدیں رہی ہیں کہ ایک قوم ایک نصاب شاید ایک ایسا قدم ہے کہ جو تاریخ میں ہمیشہ ہم حاصل کرنا چاہتے تھے. ایک ایسی منزل ہے، اور اب ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور اب ہماری نوجوان نسل میں اور ہماری زندگی میں اور ہمارا جو ملک کا ایک مستقبل ہے اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی. کچھ ایسا نرالا ہو جائے گا، یا شاید بہت مختلف اور منفرد چیز ہو گئی ہے. میں چاہوں گی قاسم صاحب آپ بھی گفتگو میں شامل ہوں کہ نصاب تعلیم ایک بڑے مقاصد ہوتے ہیں جو کہ حکومت طے کرتی ہے، بلکہ اسٹیٹ طے کرتی ہے کہ کون سے مقاصد ہیں جن پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اور اس کے بعد استاد پابند ہوتا ہے کہ وہ ان مقاصد کو ٹھیک طرح بچوں تک پہنچائے اور ان کی تربیت کرے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں قاسم صاحب کہ ہمارے اساتذہ یہ جو چیلنج ہے نیا، اس کو کس طرح پورا کر پائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ کا یہ جو اقدام ہے وہ اپریشیبل ہے، اور ہمیں اس کو سراہنا چاہیے کہ انہوں نے اس بارے میں پریکٹیکلی کہہ لیں کہ انیشیٹو لیا. تو اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ کس حد تک اس طرح کہہ لیں کہ ٹرین ہیں یا کیپیبل ہیں کہ وہ آگے بچوں کو اسی طرح کہ جو صحیح جس کو کہہ لیں کہ روح ہے تعلیم کی جو ہم چاہتے ہیں اس میں تبدیلی آئے، تو اس کے لیے ٹیچرز کی اپنی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کہہ لیں کہ ٹریننگ ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سنگل جو نیشنل کریکولم ہے یا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ہے، بیسیکلی یہ کیا ہے. اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بھی ضرورت ہے کہ ہمارے جو بچے کل کو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے گریجویشن ماسٹرز وغیرہ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں کتنے ایسے ہوتے ہیں جو پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ بن رہے ہیں، ان کے اندر وہ کریٹیوٹی آ رہی ہے، وہ باقی چیزیں آ رہی ہیں. تو اس میں استاد کا رول تو آپ کہہ لیں کہ اس کو ہم نہیں اگنور کر سکتے ہیں. اور جب تک وہ صحیح طریقے سے بچوں کی تربیت نہیں کرے گا کہ صرف پڑھائی کا مقصد جو ہے وہ نمبر لینا نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس نظام کی ہمیں کیوں اشد ضرورت تھی، اور اگر ہم باقی اقوام کے ساتھ اپنا مقابلہ کریں اور موازنہ کریں تو اس سے ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ ہمارے جو پیچھے رہ جانے کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم صحیح طرح سے بچوں کو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. اور ایک ٹیپیکل چیز ہے کہ جس کے پیچھے بچوں کو لگایا ہوا ہے اور وہ مارکس کی کہہ لیں کہ دوڑ ہے. تو اس سلسلے میں یقیناً جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو یہ عمل ہے اس کے نتائج ہمیں آئندہ آنے والے سالوں میں بہترین نظر آئیں گے. اور اگر اساتذہ بھی اس کو صحیح طرح سے ڈیلیور کرتے ہیں، اور جو کہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ بچوں کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں، اور بچوں کے اندر جو ایک سمجھنے کا ایک سینس ہے وہ بھی باقی رہے، اور وہ اس کو کل کو اپلائی کرنے کے قابل ہوں، چیزوں کو کریٹ کریں،
تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بہت کامیاب ہوگا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ٹیچر کا بھی کافی حد تک رول بدل گیا ہے. اب ٹیچر ذرا لمیٹڈ ہو گیا ہے صرف کتاب تک، اور پہلے استاد جو تھا وہ ہماری پوری زندگی کو بہتر بنا دیتا تھا. پتہ چل جاتا تھا کہ کون کس استاد کی صحبت میں رہتا ہے. جی اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنے کی ہے ضرورت، اور یہ تو ٹیچر کے اپنے اوپر ہے نا کہ وہ کس طرح کا اپنا کہہ لیں کہ مزاج ڈیولپ کرتا ہے اور وہ بچوں کو کس طرح سے لے کے چلتا ہے. اور میرے خیال سے اگر آپ 3 سے 4 منٹ بھی ڈیلی کے رکھ لیں اپنے، اکثر عام طور پہ ٹیچر یہ گلا شکوا کرتے ہیں جب ہم ٹریننگز کے لیے بھی جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پڑھانے کے علاوہ وقت نہیں ہوتا ہے، ہم یہ باقی چیزیں بچوں سے کیسے ڈسکس کیا کریں. تو میرا خیال ہے 3 سے 4 منٹ بھی اگر ڈیلی بیسس پہ کیے جائیں تو وہ بھی انف ہے کہ بچے کی جو شخصیت سازی ہے، کردار سازی ہے، اور جو اس نے زندگی کا مقابلہ کرنا ہے، آنے والے جو وقت کے چیلنجز ہیں، تو اگر وہ اتنا وقت بھی دینا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے بچے ان کو آئیڈیلائز بھی کرنا شروع کر دیں گے، اور ان کے سبجیکٹ کے ریزلٹس بھی جو ہیں اس پہ بھی اچھے نتائج جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں. بالکل. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر استاد جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنا لیتا ہے اور اس کے پاس ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کی اخلاق کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے، تو میرا خیال ہے اس سے ہماری قومی جو زندگی ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے. قاسم صاحب کو بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ ہمارے بچے جب پرائیویٹ اسکولس میں جاتے ہیں تو ایک نالائق بچہ بھی 80%، 90%، 100% مارکس لینے لگتا ہے، اور اس سے والدین سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ صحیح تعلیم دلا رہے ہیں. بلکہ تعلیم میں ایوریج ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کا کیا خیال؟ اصل میں اس میں بھی اگر ہم موازنہ کریں کچھ ایسے ممالک کا کہ جہاں پر ان چیزوں سے آگے چل کے سوچنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ چیزیں کیا ہیں کہ بچے کو بتانا کہ اگر آپ فیل ہو بھی جاتے ہو تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ دوبارہ سے آپ نے اٹھنا ہے. میں جب بھی نوجوانوں سے میری گفتگو ہوتی ہے تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ فیل ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہاں پہ رکے رہنا، سٹک ہو جانا نا، وہ صحیح بات نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بچے خودکشی کر لیتے ہیں. اصل میں یہ بھی رجحان آپ کہہ لیں کہ پہلے ہمارا پھر ہمسایہ ممالک کو ہم دیکھتے ہیں نا، وہاں پہ یہ رجحان زیادہ تھا، لیکن اب ہم اپنے جو نوجوانوں کو بھی دیکھتے ہیں. اگر آپ دونوں کو بھی یاد ہو کہ ہم تو یہ ڈپریشن، اینگزائٹی، اس طرح کے ورڈز کو جانتے ہی نہیں تھے اپنے کالج لیول تک. ہمیں تو والدین کہتے تھے آپ ہر وقت کھیلتے کیوں رہتے ہیں. اور آج تو 4-5 کلاس کا بچہ بھی اگر اس کے کل 2-3 اکٹھے ٹیسٹ آ جائیں وہ کہتے ہیں مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. تو وہ چینجنگز جو آ رہی ہیں اس میں ڈیفینیٹلی گیپ ہے. وہ پیرنٹس کا رول اس طرح سے نہیں رہا، وہ ٹیچرز کا نہیں رہا کہ جو بچے کو کہیں کہ اگر آپ کا نہیں بھی پرفارم ویل کرو گے، وہ جس طرح ایک دفعہ بانو قدسیہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہم بچوں کو یہ تو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ بننا ہے، یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اگر نہ بن پائے تو کیا ہوگا. اگر کسی جگہ پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے زندگی میں، آپ نے اس وقت کیسا رد عمل دکھانا ہے. تو آج بچوں کو وہ حوصلہ دینے کی ہے ضرورت، اور ان کو پازیٹیو رہنے کی ایک تلقین کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں آپ اگر مثبت رہیں گے، اپرچونٹیز اور آپشن آپ کو ملتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ